نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ بات ضمائر کی چل رہی تھی۔ اب ضمائر کی پہلے دو لیکچر ہو چکے ہیں ضمائر کے متعلق۔ اب ضمائر کے متعلق تیسری بحث ہے، وہ ان ضوابط کے بارے میں ہے جو ضوابط ان ضمائر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ان ضمائر کے متعلق چند ضوابط پڑھیں گے۔ پہلا ضابطہ جو ہے وہ ان ضمائر کے ترکیب کے حوالے سے ہے کہ یہ ضمائر ترکیب میں کیا واقع ہوں گے۔ فاعل واقع ہوں گے، مفعول بہ واقع ہوں گے، مجرور واقع ہوں گے، منصوب واقع ہوں گے ترکیب میں۔ تو پہلا ضابطہ جو ہے وہ ضابطہ ان ضمائر کے متعلق ان ضمائر کے ترکیب کے حوالے سے ہیں کہ وہ یہ ضمائر ترکیب میں کیا واقع ہوں گے۔ تو پہلا ضابطہ جو ہے ان میں وہ پہلے ان ضمائر کے حوالے سے ہے کہ شکل نمبر 1 والی جو ضمائر ہے، شکل نمبر 1 والی جو ضمائر ہے وہ ترکیب میں کیا واقع ہوں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ شکل نمبر 1 والی ضمائر جو ہے وہ ترکیب میں یا فاعل واقع ہوں گے یا نائب فاعل، اور شکل نمبر 2 والی ضمائر جو ہے وہ ترکیب میں یا مبتدا واقع ہوں گے یا خبر واقع ہوں گے یا فاعل واقع ہوں گے اور یا تاکید۔ اسی طرح شکل نمبر 3 والی جو ضمائر ہے یہ ترکیب میں ہمیشہ مفعول بہ واقع ہوں گے۔ اسی طرح شکل نمبر 4 والی ضمائر جو ہے یہ ان کی جو 3 صورتیں تھی، ایک صورت میں یہ منصوب متصل ہوں گے، تو اس صورت میں کبھی یہ مفعول بہ اگر فعل اس کے شروع میں ہو، اگر فعل اس کے شروع میں ہو ان ضمائر کے شروع میں تو یہ کیا ہوں گے ترکیب میں مفعول بہ۔ اگر حروف مشبہ بالفعل ہو تو اس صورت میں یہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم ہوں گے۔ اگر اسماء افعال ہو تو اس صورت میں بھی مفعول بہ واقع ہوں گے، اور اگر ان کے شروع میں حرف جر آیا ہو تو یہ مجرور ہوں گے ترکیب میں، اور اگر اسم آیا ہو ان ضمائر کے شروع میں تو پھر یہ ضمائر ترکیب میں مجرور واقع ہوں گے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو آتے ہیں پہلے کی طرف کہ یہ ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل واقع ہوں گے۔ تو یہ ضمائر جو ہیں یہ فعل ماضی کے صیغوں کے ساتھ متصل ہوتے ہیں۔ یہ مرفوع متصل کی مثالیں ہیں، مرفوع متصل کی، یعنی یہ ضمائر فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ متصل ہوں گے۔ اب اگر یہی فعل ماضی کا جو صیغہ ہے اگر وہ معروف ہے یعنی معلوم ہے تو یہ ضمائر فاعل واقع ہوں گے، اور اگر وہ یہی ماضی کے صیغے مجہول ہو تو اس صورت میں پھر یہ ضمائر نائب فاعل واقع ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ان مثالوں سے کہ یہ ضمائر جب فاعل واقع ہوں گے یعنی وہ صیغے معلوم کے ہوں، ماضی کے وہ صیغے معلوم معروف کے ہو تو پھر یہ ترکیب میں فاعل واقع ہوں گے۔ مثال کے طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 کی مثال لیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ إِن كُنتُ قُلْتُهُ۔ تو یہاں پر تو ہے، تو یہاں پر یہ تو جو ہے یہ ترکیب میں کیا ہے، ترکیب میں
یہ تو ترکیب میں فاعل ہے. کیا ہے؟ فاعل. ترکیب میں کیا ہے؟ فاعل. اسی طرح نا کی مثال سورہ آراف کی آیت نمبر 28 کی مثال ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. وجدنا، تو یہاں پر یہ نا جو ہے یہ ترکیب میں فاعل واقع ہوا ہے. وہ یہ وجد فعل ہے اور نا جو ہے یہ اس کے لیے فاعل ہے. اسی طرح تا کی مثال یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 کی مثال. ان كنت قلته فقد علمته. فقد علمته. تو یہاں پر علمته تا علمته تھا جو ہے یہاں پر یہ علمہ یا علم فعل کے لیے فاعل واقع ہوا ہے. کیا واقع ہوا ہے؟ فاعل. اسی طرح تما سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. شِئْتُمَا شِئْتُمَا. تو یہاں پر تما جو ہے یہ ترکیب میں فاعل واقع ہوا ہے. ترکیب میں کیا واقع ہوا ہے؟ ترکیب میں فاعل. اسی طرح تم جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. ظَلَمْتُمْ ظلمتم. تو یہاں پر تم یہ تم ترکیب میں فاعل واقع ہوا ہے. ترکیب میں فاعل. ظلم فعل اور تم فاعل. ظلم فعل تم اس کا فاعل. اسی طرح تھی یہ بھی ترکیب میں فاعل واقع ہوگی. مثال کے طور پر سورہ مریم کی آیت نمبر 27. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. جِئْتِ تو جِئْتِ کیا ہے؟ جِئْتِ میں تی تا جو ہے جِئْتِ میں جو تا ہے یہ ترکیب میں کیا ہے؟ فاعل. اور یہ فعل. فعل فاعل جملہ فعلیہ. اسی طرح تما تما پہلے بھی ہے یہاں بھی سورہ بقرہ کی وہی آیت نمبر 35. حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ. تو شِئْتُمَا میں تما یہ کیا ہے؟ فاعل. اسی طرح تنہ جو ہے تنہ یہ بھی ترکیب میں فاعل واقع ہوگا. مثال کے طور پر مسند احمد کی حدیث ہے 28,865 26,865. سہیرہ بنت جیفر کی روایت ہے. وہ فرماتی ہے حججنا ثم انصرفنا الى المدینة فدخلنا على صفیة بنت حیی فوافقنا عندها نسوة من اہل الكوفة فقلنا لنا ان شئتن سألتن وسمعنا وإن شئتن سألنا وسمعتن فقلنا سألنا. تو اس میں شئتن سمعتن تو یہاں پر یہ شئتن سمعتن سألتن یہ کیا ہے؟ ان میں یہ تنہ جو ہے یہ ترکیب میں فاعل واقع ہوا ہے. ترکیب میں فاعل. اسی طرح ضمیر جائز الاستتار والی ضمیر جو ہے کہ فعل میں جو ضمیر ہوتا ہے ماضی واحد غائب کے صیغہ میں. مثال کے طور پر سورہ آراف کی آیت نمبر 189. هو الذی خلقکم
هو الذی خلقکم. تو یہاں پر خلق میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ترکیب میں کیا ہے؟ فاعل. خلق فعل، ہوا ضمیر فاعل، کم ضمیر مفعول به، ضمیر مفعول به. تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ، یہ صلہ ہوا. الذی اسم موصول کے لیے وہ خبر اور ہوا مبتدا. اسی طرح الف، سورہ کاف کی آیت نمبر 71. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. تو یہاں پر فانطلقا میں یہ الف، اور رکبا فی السفینہ، رکبا میں الف، یہ ترکیب میں کیا ہے؟ ترکیب میں فاعل ہے، ترکیب میں فاعل واقع ہوئی. اسی طرح واو جو ہے یہ بھی ترکیب میں کیا واقع ہوں گی؟ فاعل. واو ترکیب میں فاعل. مثال کے طور پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 28. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. فعلوا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا. تو یہاں پر فعلوا اور قالوا میں یہ واو جو ہے یہ ترکیب میں، یہ ضمیر جو ہے ترکیب میں فاعل واقع ہوئے ہیں. اسی طرح تھا جو ہے یہاں بھی ضمیر جائز الاستتار والی ہے. مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37، اس کا ایک ٹکڑا. یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، قالت هو من عند اللہ. تو یہاں پر قالت میں یہ ضمیر ہے وہ فاعل ہے اس قال فعل کے لیے. اسی طرح الف، یہاں بھی الف تھا، یہاں بھی الف ہے، لیکن صرف اتنی بات ہے کہ اس سے کے شروع میں تا لفظ آئے گا، تا. اور اگر اس کے شروع میں بھی تا ہو تو پھر اس الف سے پہلے دو تا آئیں گے. مثال کے طور پر اس کی مثال جو ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ. قَالَتَا لا نسقی حتی یصدر الرعاء. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ الف. لیکن اس الف سے پہلے یہاں پر تا ہے. کیا ہے؟ وہ تا ساکنہ ہے، لیکن پھر وہ الف جو ہے ما قبل مفتوح کا تقاضا کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس تا ساکنہ کو فتحہ دیا گیا. تو قالت تھا، قال تھا. اگر کوئی کہے کہ سمتا، تو یہاں پر بھی تا ہے، لیکن یہاں پر یہ الف جو ہے یہ الف یہ تثنیہ مذکر کا ہے، تثنیہ مذکر. اور یہاں پر بھی اس سے پہلے تا، لیکن یہاں پر وہ الف جو تھا وہ الف تثنیہ مؤنث کا تھا. لیکن یہاں پر صرف ایک تا ہے، اور اس کی آپ اگر مؤنث لے لیں تو یہاں پر دو تا آئیں گے. سمتت سے سمتت تھا، دو تا آئیں گے. وہ کلمہ، وہ ضمیر الف والی اگر اس سے پہلے مذکر میں ایک تا ہے تو وہیں تثنیہ کے مؤنث میں، تثنیہ کے صیغے میں مؤنث میں پھر دو تا آئیں گے. زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح نون، یہ نون مفتوحہ کیا ہے؟ نون مفتوحہ. اگر کسی کلمے میں یہ نون مفتوحہ یعنی ان ضمائر میں سے یہ ضمیر جو ہے جمع مؤنث کا نون جو ہے یہ ترکیب میں فاعل واقع ہوگا. مثال کے طور پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا وَقُلْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. تو یہاں پر یہ نہ اور یہ نہ اور یہ نہ، یہ کیا ہے؟ یہ ترکیب میں فاعل واقع ہوئے ہیں. اب آتے ہیں شکل نمبر 2 کی طرف. تو شکل نمبر 2 جو ہے یہ ترکیب میں ہمیشہ کیا واقع ہوں گے؟ یا ترکیب میں مبتدا یا خبر یا فاعل یا تاکید. ان میں سے اگر ہر ایک کی ہم 14 صیغوں کی مثالیں دیں گے تو پھر کافی زیادہ وقت لگے. صرف ایک مثال لیں گے سمجھنے کے لیے، باقی یہی مثالیں ہیں، آپ خود بھی نکال سکتے ہیں. مثال کے طور پر انا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، اننی انا ربک فاخلع علیک. تو یہاں پر اس جملے کو ان کو نکال کر اگر آپ صرف اس کی ترکیب کریں گے انا ربک، تو یہاں پر یہ انا کیا ہے؟ یہ انا مبتدا ہے. اسی طور پر نحن کی مثال، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرون. تو یہاں پر نحن اولو قوت، نحن کیا ہے؟ نحن مبتدا. اسی طرح انت کی مثال، انت قائم، انت قائم، انت مبتدا. اس طرح سب کی مثال لے لیں. یا مثال کے طور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ تو مثالیں ہوئی مبتدا کی. اسی طرح یہ کبھی ترکیب میں خبر واقع ہوں گے. مثال کے طور پر ما ہوا الا انت، تو یہاں پر یہ خبر ہے. یا ما ہی الا انت، یہ خبر. اس طرح ہر ایک کی مثال لے لیں. اور یہ کبھی ترکیب میں فاعل واقع ہوگا. مثال کے طور پر ما قام الا انا، ما قام الا انا، تو اب یہ ترکیب میں فاعل. اسی طرح کبھی ترکیب میں یہ ضمائر کیا واقع ہوں گے؟ تاکید. مثال کے طور پر قمت انت. ان کی تفصیل ہدایت النحو میں بھی آنے والی ہے، اس لیے یہاں پر ہر ایک کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. وہاں ان میں سے ہر ایک انشاءاللہ ان قسموں کے مبتدا کب کس صورت میں، ترکیب فاعل کی صورت میں، خبر کی صورت میں، وہ وہاں پر تفصیل میں آئیں گے. وہاں پر پھر یہ اعتراض بھی اٹھائیں گے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر واحد متکلم میں ضمیر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ واجب الاستتار، واجب الاستتار. لیکن یہاں پر قمت انا وزید یا ذهبت انا وزید، پھر یہ کس طرح جائز ہے؟ یہاں پر یہ ضمیر کی کیا ہے؟ یہاں پر ضمیر لائی گئی ہے. اس کی تفصیل، یہ اعتراض، ان کے جوابات وہاں پر حل کریں گے انشاءاللہ. اس طرح آتے ہیں شکل نمبر 3 کی طرف. یہ ترکیب میں ہمیشہ کیا واقع ہوں گے؟ ترکیب میں مفعول بھی. مثال کے طور پر وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ یا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ یا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو یہ ترکیب میں یہ فعل سے خواہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، یہ ہر صورت میں مفعول بھی واقع ہوں گے. اور اسی طرح یہ ترکیب میں اس کی مثالیں جو ہے ہم نے بیان کی تھی کہ یہ 3 صورتوں میں منصوب ہوگا، 3 صورتوں میں منصوب، اس کی مثالیں ہم نے بیان کی تھی. 2 صورتوں میں مجرور، اس کی مثالیں بھی ہم نے بیان کی تھی. تو یہ ترکیب میں کبھی حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہوگا اور کبھی یہ مفعول بھی ہوگا فعل کی وجہ سے، کبھی اسماء افعال کی وجہ سے مفعول بھی، اور کبھی حرف جر کی وجہ سے مجرور، کبھی اسم کی وجہ سے یہ اس کے اسم کے لیے مضاف الیہ واقع ہوگا، اس کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ یہ اس صورت میں مجرور. یہ تو پہلا قاعدہ تھا اس کے ترکیب کے حوالے سے کہ یہ ضمائر ترکیب میں کیا واقع ہوں گے. اب آتے ہیں دوسرے قاعدے کی، ضابطے کی طرف. یہ دوسرا ضابطہ جو ہے
دوسرا ضابطہ جو ہے وہ ان ضمائر کے حوالے سے ہے کہ ان میں سے اگر کسی کلمے میں ضمیر ہو اور اگر اس ضمیر جو اس کے لیے فاعل واقع ہوئے ہیں اگر اس کی جگہ فاعل اسم ظاہر کو لایا جائے تو پھر وہ ضمیر ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر پہلے بھی ہم نے بیان کی ہے اس کی مثال نصرہ. اب نصرہ میں ہوا ضمیر کیا ہے؟ نصرہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لیکن اگر اس نصرہ کے لیے ہم اسم ظاہر کو لائیں گے، اسم ظاہر فاعل کو لائیں گے تو پھر یہ ضمیر جو اس نصرہ میں ہے وہ ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر نصرہ زید، زید نے مدد کی، زید نے مدد کی. تو اب یہ زید جو ہے یہ اس نصرہ کے لیے فاعل ہے، اس نصرہ کے لیے فاعل ہے، اور اس میں جو ضمیر ہوا تھا جو اس نصرہ کے لیے فاعل تھا اب وہ ضمیر ہوا جو تھا وہ ختم ہوا، وہ باقی نہیں رہا. یہ قاعدہ. دوسری بات کہ اگر یہ فعل کے متعلق ہے، اصل کی یہ ضمائر بھی فعل کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں الف تھا، واو تھا، یہاں پر الف یہاں پر نون، یہ جمع کہتے ہیں، یہ بھی تثنیہ، یہ جمع، یہ تثنیہ. یہ جو ضمائر ہے فعل کے ساتھ جو تثنیہ اور جمع کے ضمائر ہوتے ہیں اگر اس جگہ پر وہ افعال جن میں ضمائر واو اور نون تثنیہ اور جمع کے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر نصرہ، اب اس میں فاعل جو ہے یہ ضمیر الف ہے، یہ تثنیہ والا الف. لیکن اگر اس کے ساتھ اس کے لیے اسم ظاہر کو لائیں گے، فاعل اسم ظاہر کو لائیں گے تو یہ ضمیر جو ہے یہ فوراً ختم ہو جائے گا. اس کا نصرہ کا مطلب ہے دو آدمیوں نے مدد کی، نصرہ کا مطلب ہے دو آدمیوں نے مدد کی. لیکن اگر آپ ان دو آدمیوں کے نام کو ذکر کریں گے تو پھر یہ الف جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. مثال کے طور پر نصرہ زید و خالد، تو اب یہاں پر جو تثنیہ کے ضمیر تھا وہ ختم ہوا. یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب فعل کے لیے فاعل اسم ظاہر کو لایا جائے گا تو احد الفعل ابدا، احد الفعل ابدا، تو فعل کو پھر ہمیشہ واحد لایا جائے گا. اذا کان الفاعل اسم ظاہرا، اگر فاعل اسم ظاہر ہو تو احد الفعل ابدا، فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا. اسی طرح یہاں پر یہ بات تو ہوئی، لیکن یہاں پر ایک اشکال ہے کہ یہاں پر بھی ہیا ہیں، یہاں پر بھی ہیا، یعنی شکل نمبر 2 اور 4 کی ضمائر ایک جیسے ہیں، یہاں پر آپس میں بھی ایک جیسے تھے، کبھی مجرور اور کبھی مجرور ہوتا، کبھی منصوب متصل، منصوب منفصل. لیکن یہی ضمائر جو ہے یہاں پر بھی ہے، یہاں پر ہم، یہاں پر ہم، ہما ہما، ہم ہیا ہیا، ہما ہن ہن. اب یہ تو ایک جیسے ہیں، اب ان میں ہم فرق کیسے کریں گے کہ یہ شکل نمبر 1 والی ضمیر ہے، مثال کے طور پر اب ہن، یہ شکل نمبر 2 والی ضمیر ہے یا شکل نمبر 4 والی. ہم یہ فرق کیسے کریں گے؟ تو ہم نے پہلے بتایا تھا اگر ان کے شروع میں، ان ضمیر کے شروع میں مثال کے طور پر یہ ہما جو ضمائر ہے، ہما، ہم، یا، ہما، ہن، اب اگر ان ضمائر کے شروع میں فعل ہو یا حرف مشبہ، المشبہ بالفعل ہو، مشبہ بالفعل ہو، یا اسماء افعال ہو، یا حرف جر ہو، یا اسم ہو، تو یہ شکل نمبر 4 والی ضمیر ہوگی.
اگر ان ضمائر کے شروع میں فعل، حرف مشبہ بالفعل، اسماء افعال، حروف جارہ یا اسماء آ جائے تو پھر ان صورتوں میں یہ ضمائر شکل نمبر 4 والی تصور ہوگی، اور اگر ان کے شروع میں یہ نہ ہو تو پھر یہ مرفوع منفصل کی ہے۔ مثال کے طور پر فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تعضلوهن أزواجهن، لا تعضلوهن، یہاں پر یہ شکل نمبر 4 والی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں فعل آیا ہے۔ أن ينكحن أزواجهن، أزواجهن، یہاں پر یہ شکل نمبر 4 والی ہن ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں اسم آیا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اگر ان کے شروع میں یا حروف مشبہ بالفعل ہو، انہن مسلمات، انہن مسلمات، تو یہاں پر یہ بھی کیا ہے؟ ان اشکالی شکل نمبر 4 والے ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حرف ان آیا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ضمیر مرفوع منفصل والی ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو یہاں پر یہ ہننا شکل نمبر 2 والی ہننا ہے، یعنی ترکیب میں یہ جو 4 صورت، ترکیب اس کی جو 4 صورتیں تھی، مبتدا، خبر، فاعل، تاکید، ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اور یہاں پر لباس لہن، یہاں پر یہ ہننا جو ہے شکل نمبر 4 والی سے ہے اور یہ مجرور ہے کیونکہ اس کے شروع میں اسم آیا ہے۔ یہ تھی اس میں ان ضمائر میں فرق کرنا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ ضمائر جو ہے شکل نمبر 2 والی ہے، شکل نمبر 4 والی۔ ضابطہ نمبر 3 جو اس ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ صیغہ صفت کے شروع میں اگر یہ ضمائر آ جائے، یہ ضمائر مرفوع منفصل والی ضمائر صیغہ صفت کے شروع میں آ جائے تو اس صیغہ صفت میں وہی ضمیر مستتر ہوگا۔ مثال کے طور پر انا ناصر، میں مدد کرنے والا ہوں، مدد کر رہا ہوں یا مدد کرنے والا ہوں، تو یہاں پر یا انتما ناصرانی، ہم ناصرون، تو اب یہاں پر ناصرون میں ضمیر مستتر ہے اور وہ ہے انا، ناصرانی میں ضمیر مستتر ہے اور وہ ہے انتما، ناصرون میں ضمیر مستتر ہے اور وہ ہے ہم، اسی طرح باقی سارے کے سارے۔ اور اگر اس کے شروع میں صیغہ صفت مطلب اسم فاعل وغیرہ کے صیغے میں اگر یہ ضمائر نہ ہو شروع میں تو پھر اس صورت میں اس میں ضمیر مستتر ہوگا، ضمیر مستتر غائب والا ہوگا، ضمیر مستتر غائب۔ مثال کے طور پر ناصرن میں ہوا ضمیر غائب ہے، ہوا ضمیر اس میں غائب ہے۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ کیا ہے؟ ہوا، اور یہاں پر ہوا اور ہوا، یہاں پر مرفوع منفصل، یہاں پر مرفوع متصل، یہاں پر کیا ہے؟ یہ متصل ہے، یہاں یہ منفصل ہوگا اور یہ متصل، اور متصل یہاں پر ان صیغوں میں غائب ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ ضابطہ نمبر 3 اس کے متعلق تھا کہ اگر صیغہ صفت کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل میں سے کوئی ضمیر آ جائے تو پھر اسی صیغہ صفت میں وہی ضمیر مستتر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آگے انشاءاللہ سب چیز باقی